اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءه قومه يهرعون إليه من قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشید۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ جب آپ کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تو حضرت سیدنا لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی وہ انسانی شکل کی صورت میں تھے۔ تو آپ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتہ کہ یہ پوری روئے زمین میں سب سے بدترین یہ بستی ہے، تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ تو ہوا یہ کہ آپ کی جو بیوی تھی، ٹھیک ہی تھی، وہ گھر سے نکلی اور نکل کے اس نے جا کے پوری بستی والوں کو بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کے پاس بڑے خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یہ غداری کی، دھوکہ دیا یا غداری کہہ لیں اسے۔ تو اب ہوا کیا، ذرا ان کا حال دیکھیں۔ جب قوم کو، بستی والوں کو یہ پتہ چلا، یہ 5 شہر تھے اور ہر شہر کی آبادی 2 لاکھ تھی، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، اور ساری کی ساری اسی بیماری کے اندر مبتلا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں ان میں ہر ایک گناہ میری امت ضرور کرے گی۔ پچھلی امتوں نے جتنے گناہ کیے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت کے اندر بھی وہ بندہ پیدا ہوگا جو ماں سے زنا کرے گا۔ یعنی ہر گناہ جو پچھلی امتوں کے اندر ہوا ہے اس امت کے اندر ضرور ہوگا۔ اب ذرا دیکھیں یہاں پہ حال کیا ہے ان لوگوں کا۔ فرمان لگے وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کی قوم کے پاس یہ خبر پہنچی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب ان کو بتایا کہ مہمان آئے ہوئے اور وہ بھی لڑکے ہیں، تو وہ وجاءہ قومہ، آپ کی قوم یہرعون الیہ، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، ٹھیک ہے۔ اور من قبل کانوا یعملون السیئات، حالانکہ وہ اس سے پہلے وہ بری عادت کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، لیکن آپ کے پاس آئے کھلم کھلا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، گناہ ہے نا، گناہ اگر کوئی چھپ کے کر رہا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ صاحب ایمان ہے، اسے ڈر ہے، لوگوں کے سامنے تو کم سے کم نہیں کر رہا۔ باقی رہا رب کی ذات سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان لوگوں کا آپ حال دیکھیں کہ جیسے ان کے پاس خبر پہنچی تو وہ فوراً اسی وقت دوڑ پڑے۔ اب وہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر کیا شرم ہوگی، کیا حیا ہوگی، یا وہ کوئی چھپ چھپا کے والی بات تو تھی نہیں ان کی۔ تو پورا کا پورا جتنی بستی، جہاں تک کوئی خبر پہنچی کہ جناب لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو وہ جناب دوڑ پڑے سارے۔ اور حال کیا تھا، ٹھیک ہے، جب وہ وہاں پہنچے تو قال یا قوم، لوط علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ سارے آ چکے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، آپ نے ارشاد فرمایا میری قوم کی بیٹیاں جو تمہارے نکاح کے اندر ہیں، اطہر لکم، وہ تمہارے لیے جو پاکیزہ ہے، تم ان کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو۔ کیا کہیں گے کہ یار یہ کتنے گرے ہوئے قسم کے لوگ ہیں، اور ایک تو بے حیائی اور ایک گناہ، اور اوپر سے اتنا کھلم کھلا کہ کسی کا کوئی شرم حیا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا جی، ہمارے بزرگوں نے یہ بڑی لکھا ہے کہ ظاہری اور باطنی گناہ کے حوالے سے لکھا ہے، فرمایا جو گناہ چھپ کے ہوتے ہیں ان کی بخشش کے چانس بھی زیادہ ہے، جو گناہ چھپ کے ہو رہے ہیں ان کی بخشش کے چانس زیادہ ہے۔ لیکن جو گناہ، ایک تو گناہ کیا جا رہا، اوپر سے تشہیر کی جا رہی ہوتی ہے، اعلانیہ کہا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے بیماروں کی کمی نہیں ہے کہ ایک تو غلط کام کریں گے، دوسرا جو ہے وہ 4 بندوں کو ہوٹل کے اندر بیٹھ کے بتا رہے ہوں گے کہ میں کل انج کیتا تھا، انج کیتا تھا، نال انج بھی کیتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ ایک بڑی خباثت ہے۔ اب ان لوگوں کا حال بھی یہ ہے کہ ایک تو ان کو شرم حیا نہیں ہے، اور اوپر سے کوئی لکا والی بات بھی ان کی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوط علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا کو شرم حیا کرو، تمہارے پاس تمہاری بیویاں موجود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی ظاہر ہے اپنا والد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہؤلاء بناتی ہن، تمہاری بیویاں میری بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اطہر لکم، وہ تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزون فی ضیفی، فرمایا میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو۔ اور اگلا فرمایا الیس منکم رجل رشید، فرمایا تمہارے اندر کوئی بھی سیاںا بندہ موجود نہیں ہے جو تمہیں اتنی بات ہی سمجھا سکے کہ تمہاری بغیرتی کہاں تک پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا فرمایا قالوا، اب ذرا ان کا انداز دیکھیں اور اسے حساب لگائیں کہ وہ کتنے بے حیا قسم کے لوگ ہو چکے تھے۔ تو کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق،
فرمایا کہ تو نہیں جانتا، لوط علیہ السلام کو کہنے لگ گئے تو نہیں جانتا ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تو اپنی بیویوں کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں اپنی بیویوں میں کوئی دلچسپی کوئی نہیں ہے، ہمیں وہ نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو جانتا ہے کہ ہم تیرے پاس کیوں آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے پیچھے ہٹ اور ہمیں ان تک پہنچنے دے۔ تو حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے جی آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب روایت کے اندر یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام دروازہ بند کر کے نا، آپ نے ایک اور بات ان سے ارشاد فرمائی، فرمایا قال لو ان لی بکم قوہ، میں اگر میرے پاس طاقت ہوتی ظاہری، او آوی الی رکن شدید، یا میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ جنگ کرتا، لیکن مہمانوں کے قریب نہ آنے دیتا، کیونکہ دروازہ بند کر کے کھڑے تھے تو ان لوگوں نے دیوار کو توڑنے کی کوشش کی۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ وہ کہاں تک ان کا لیول جو ہے وہ گر چکا ہوگا، یا وہ کتنے بے حیا ہو چکے ہوں گے حد سے زیادہ۔ دیکھیں یاد رکھیں، معصوم عن الخطا، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، وہ صرف اور صرف انبیاء کرام ہیں جن کو رب نے پیدا ہی معصومیت پر کیا ہے۔ فرشتے ہیں، ان کو رب نے پیدا ہی معصومیت پر کیا ہے۔ باقی رہا مسئلہ عام انسانوں کا، ٹھیک ہے، بلکہ ہمارے وہ امام شرانی نے تو بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا تمہیں شرک معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک، فرمایا اس سے نیچے جو گناہ ہو بھی جائیں گے تو معاف کر دوں گا۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ گناہ کرتے اس وجہ سے کہ رب نے فرمایا یہ معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو گناہ کا ہو جانا یار یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، قرآن مجید نے اس کو فرمایا من لم یتب فاولئک هم الظالمون، فرمایا جو توبہ نہیں کرتا نا وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے۔ بات گناہ کی ہے لیکن فرمایا چلو ہو گیا ہے نا، بتقاضا بشریت ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے من لم یتب، ظالم کم سے کم گناہ تو توبہ تو کر لے، من لم یتب فاولئک هم الظالمون، فرمایا جو توبہ نہیں کرا ظالم وہ ہے۔ لیکن ایک یہ گناہ ہے جو چھپ کے ہو رہا ہے، یا گناہ کو گناہ انسان سمجھ رہا ہے، فرمایا گناہ کو گناہ سمجھنا یہ مومن بندے کی نشانی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ گناہ کو گناہ سمجھے بندہ کہ یار غلط ہے، بس ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا لیول بھی اس حد گر چکا ہے کہ کئی ایسے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو ان لوگوں کا حال یہ تھا، وہ تو اب اس لیول سے گر چکے تھے کہ ان کو یہ چیز اب گناہ بھی نہیں لگ رہی تھی، اور 5 شہر 2 لاکھ کی آبادی ہے، کتنا بن گیا؟ 10 لاکھ۔ 10 لاکھ کے 10 لاکھ لوگ اس ایک مرض میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہوا کیا، اب جب دیوار توڑنے لگے نا، قالوا یا لوط، حضرت جبریل علیہ السلام اور باقی سارے جو فرشتے بیٹھے تھے کہنے لگے یا لوط، میں لوط علیہ السلام، انا رسول ربک، آپ ہمیں وہ نہ سمجھیں کہ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ ہم کون ہے؟ میں انا رسول ربک، آپ کے رب نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لن یصلوا الیک، یہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ دروازہ کھولیں، دروازہ کھولنے سے کوئی پریشانی والی بات ہے ہی نہیں، جس چکر میں یہ کھڑے ہیں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لن یصلوا الیک، آپ کے یہ قریب بھی نہیں آ سکیں گے، آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکیں گے، آپ پریشان نہ ہو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کریں کیا؟ دروازہ کھولیں، ٹھیک ہے۔ کیا کریں؟ دروازہ کھولیں۔ فرمایا دروازہ کھولو، ساری قوم آ جائے گی اندر، فرمایا کھولیں اور ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ اتنی بات کی اور لوط علیہ السلام نے جب دروازہ کھولا نا تو وہ ظاہر ہے وہ پہلے کھڑے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب وحشت ان پر طاری تھی، وہ جیسے اندر آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پار مارا، سارے کے سارے اندھے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک پار مارنے سے سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ جب اندھے ہوئے تو پھر وہ بھاگے پیچھے کی طرف، وہ کہنے لگے جی لوط علیہ السلام کے گھر میں تو بہت بڑے بڑے جادوگر آئے ہوئے ہیں، اب مجھے بتائیں، پہلے ان کو اندھا کر دیا گیا اور ہوا کیا آگے؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اب لوط علیہ السلام کو کہنے لگے جناب آپ رات کے کسی بھی حصے کے اندر یہاں سے نکل جائیں، رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہاں سے نکل جائیں، اور وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، فرمایا کہ تم یہاں سے راتوں رات نکلیں، آپ نکلیں اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لیں، اگر کوئی صاحب ایمان ہے ان کو بھی ساتھ لے جائیں، اور کریں کیا؟ میں وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی بندہ بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ یہاں سے نکلیں، کوئی بندہ پیچھے نہ دیکھا۔ إِلَّا امْرَأَتَكَ، رہا مسئلہ آپ کی بیوی کا کیونکہ وہ غدار ہے، فرمایا کہ اسے یہاں چھوڑ جائے، ٹھیک ہے، وہ اسے ساتھ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ انہو مصیبہا ما اصابہم، جو مصیبت انہیں پہنچنے والی ہے اس کو بھی پہنچے گی،
ٹھیک ہے جی، جیسا عذاب قوم کو آنے والا ہے ویسا عذاب اسے بھی آئے گا. ٹھیک ہے، ان موعدہم الصبح، لوط علیہ السلام کہنے لگے عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا؟ فرمایا، فرشتے کہنے لگے ان موعدہم الصبح، فرمایا کہ صبح ہی عذاب آ جائے گا، صبح عذاب آ جائے. اندھا تو ان کو کر دیا گیا ہے لیکن عذاب صبح آئے گا. اور لوط علیہ السلام کہنے لگے جی صبح کو تو بڑی دیر ہے، پتہ نہیں صبح کب ہونی ہے. تو فرشتے کہنے لگے جی الیس الصبح بقریب، فرمایا صبح قریب ہی ہے، پریشان نہ ہو، یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں. آپ کا کام ہے جو نا وہ آپ اپنا کام کریں، باقی ہم جانے اور ہمارا کام جانے. اور ہوا آگے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما جاء امرنا، فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا نا، کیا کون سا، عذاب والا. ٹھیک ہے، اب ان کو عذاب کیسے دیا گیا، فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اور نیچے والا اوپر کر دیا. مطلب کیا ہے کہ 5 شہر ہے، 10 لاکھ کی آبادی ہے، جانور بھی ہیں اور پرندے وغیرہ جو کچھ بھی سارا کچھ ہو سکتا ہے، سارا کچھ ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر نہ نیچے ایسے زمین میں ڈالا، جیسے پنجہ نہیں نیچے ڈالتے، یا بازو کہہ لے، پر کہہ لے، ہاتھ کہہ لے. ٹھیک ہے جی، اور اپنا پر ایسے زمین کے اندر ڈالا نیچے، اور پیار کے ساتھ ان کو اوپر اٹھایا. اور اتنا اوپر یہ 10 لاکھ کی آبادی کو اٹھا کے لے گئے کہ پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں نا وہ ان کے کتوں کی بھونکنے کی اور مرغوں کے بھونکنے کی، اور کیا کہتے ہیں جی، اذانوں کی آوازیں وہ پہلے فرشتے سن رہے تھے. یعنی اتنا اوپر ان کو اٹھا کے لے گئے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو اگر پیالے کے اندر بھی پانی پڑا تھا نا وہ ہلا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پاورفل، یہ 599 پر سائڈ پہ پڑے ہیں، یہ ایک پر کی طاقت ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی. یہ بھی فول طاقت نہیں، صرف ایک اندازہ ہے. یہ کیا ہے، یہ صرف اندازہ ہے. یعنی اتنی طاقت والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، ایسے اٹھایا، 5 شہر کٹھے اٹھائے، 10 لاکھ کی آبادی بھی، جانور بھی، سارا کچھ، اور پہلے آسمان کے او برابر جناب جا کے لے گئے. ٹھیک ہے، وہاں سے ان کو الٹا کر کے مارا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اندازہ کریں، حالانکہ یہاں سے بھی تو الٹا کیا جا سکتا تھا نا، کہ 2-4 کلومیٹر اوپر لے جاتے پھر اوپر کر. نہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو چیز زیادہ اوپر سے پھینکی جائے وہ اتنی زیادہ سختی سے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب آپ اندازہ کریں کہ اس زمین کے خطے کو کس انداز کے ساتھ اوپر اٹھایا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیچے پھینکا گیا. جب پھینکا گیا اوپر والا حصہ جو ہے نیچے چلا گیا اور نیچے والا اوپر آ گیا. جب اوپر آ گیا تو اوپر، پھر یہ بات پھر یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے. فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پھر ہم نے لگاتار پتھروں کی بارش کی. ایک تو اس خطے کو الٹا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی. یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ پتھروں کی بارش ان پر نہیں کی گئی بلکہ ان کے شہر کے جو لوگ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے انہیں پتھروں کے ساتھ مارا گیا، پتھروں کے ساتھ، اور ان کو پوری بستی کو جو ہے الٹا دیا گیا. اور ہوا کیا آگے، فرمایا مصومۃ عند ربک، فرمایا کہ تیرے رب کی طرف سے جو پتھر آئے تھے وہ نشان زدہ پتھر تھے. مطلب کیا ہے کہ جس بندے کو پتھر مارنا تھا باقاعدہ اس کا نام لکھا ہوا تھا، نام لکھ کے جو ہے وہ پتھر ان کو مارے گئے ہیں. اور آگے ہوا کیا، فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید، فرمایا جو پتھر ہے نا وہ ظالموں سے دور نہیں ہے. یہ اگلے جو الفاظ ہے نا، یہ وما ہی من الظالمین ببعید، کہ پتھر ظالم سے دور نہیں ہے، یہ حکم کفار مکہ کو دیا جا رہا ہے. وہاں کے بندے کے پتر بن کے رہو، ایڈا چوڑے خاں بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے تو پتھر تم سے بھی دور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ جو ابابیل کا واقعہ نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل والا ہے جی، وہ کیا نام تھا اس کا، اب وہ جو بات، ٹھیک ہے، اب اس پر جو پتھر لگے تھے ان کی فوج پر، اس پر بھی ایسے ہی تھا. اس کے متعلق بھی روایت میں یہی آتا ہے کہ جس بندے کو جو پتھر لگا نا، وہ جو چونچ کے اندر لائے تھے ابابیل، وہ اس پر بھی ہر بندے کا نام لکھا ہوا تھا، تاکہ ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ تیری لسٹ جو ہے نا وہ اوپر موجود ہے، تو بندے کا پتر بن کے رہ. یہ کفار مکہ کو دھمکی لگائی جا رہی ہے، وما ہی من الظالمین ببعید، کہ اگر انہیں پتھروں کے ساتھ ہلاک کیا جا سکتا ہے تو چاہے ولید بن مغیرہ ہو، چاہے ابو جہل، ابو لہب، جتنے پاٹے خاں یہ بنے پھرتے ہیں نا، تو اگر انہیں پتھر کے ساتھ مارا جا سکتا ہے وہ بھی نام لکھ کر، ٹھیک ہے، انہیں اگر پتھروں کے ساتھ، ابابیل والوں کو پتھروں کے ساتھ مارا جا سکتا ہے وہ بھی ان کے ناموں کے ساتھ، پھر تمہارا بھی نام، ابو جہل کا نام بھی پتھر پر لکھا جا سکتا ہے، ابو لہب کا نام بھی پتھر پر لکھا جا سکتا ہے. اور یہ سبق ہے پورے عالم اسلام کو قیامت تک کے لیے کہ اگر کوئی بھی شخص اسلام کی مخالفت کرے گا نا تو نام اس کا لکھا ہوا ہے، چاہے پتھر کے اوپر لکھا ہو، چاہے موت کے اوپر لکھا ہو، چاہے کسی بھی چیز پر لکھا ہے. مایا کہ ظالم جو ہے نا وہ رب سے بچ نہیں سکتا ہے، ظالم رب سے بچ نہیں سکتا ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے ہر اس بندے کے لیے کہ اگر ہم انہیں ہلاک اس طرح کر سکتے ہیں تو بچ تم بھی نہیں سکو گے.
اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔